امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرما، ہمیں رمضان المبارک کی برکات نصیب فرما، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ میرے بھائی یہ مہینہ ایسا ہے کہ انسان سارا سال گناہوں کے اندر لگا رہتا ہے، سارا سال اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، سارا سال اللہ سے دور رہتا ہے۔ یہ مہینہ دیا اسی لیے گیا ہے کہ اس مہینے کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے فرمایا، میرے یارو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کر لو، مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی راشن اکٹھا کر لو، نہیں، مقصد یہ تھا کہ سارا سال اگر اللہ کی رحمت سے دور رہے، سارا سال اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکے، سارا سال اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں اپنے آپ کو بھی سے تیاری کر لو۔ اگر تم ملازم ہو، کوشش کرو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمہیں چھٹیاں مل سکتی ہیں، چھٹیاں کر کے آ جاؤ، صرف اور صرف اللہ کی دربار کے اندر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ذمہ دار ہو، کوشش کرو اپنے کاموں کو رمضان المبارک سے پہلے نمٹا لو، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے ایک نیت کر لو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنے گھر کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لو کہ صبح کی نماز میں نے پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد میں نے ذکر اذکار کرنا ہے، اس کے بعد میں نے اشراق پڑھنے ہیں، اس کے بعد میں نے چاش پڑھنی ہے، پھر سو جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر یہ تلاوت کرنی ہے، عصر کی نماز کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی ہے، مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنے ہیں، یہ ہم نے اعمال کرنے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھنی ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے۔ میرے بھائی آج جو ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہی ہیں، بڑا بے دینی کا دور ہے، بڑا فتنوں کا دور ہے، اللہ اکبر، جہاں سے بھی آپ کی نگاہ اٹھے بے دینی ہی بے دینی، گھر سے باہر نکلو بے دینی، گھر سے باہر نکلو بے دینی کا سیلاب ہے، گھر سے باہر نکلو نگاہ اٹھے، نگاہ گناہ کی طرف اٹھتی ہے، نگاہ گناہ کی طرف جاتی ہے، انسان گناہ سے کہیں بچ بھی نہیں سکتا، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ تو وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا، دین کے اوپر زندگی گزارنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ایک ہاتھ کے اوپر آگ کا رکھنا مشکل ہے۔ صحیح معنی میں دیکھو تو آج وہی دور ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر آپ اور میں جا کر دیکھ لینا، جب میں صبح اٹھتا ہوں کیا مجھے صبح نماز با جماعت نماز کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر مجھے توفیق ہو گئی، کیا میری گھر والی نے بھی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ میرے گھر کے اندر میری بچی جوان ہے، اس نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ میرا بچہ جوان ہے، اس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ میرے بھائی ایک زمانہ ہوتا تھا، ایک پہلے وقت ہم دیکھا کرتے تھے، اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے، صبح صبح گھر کا بڑا اٹھتا تھا، وہ سارے بچوں کو اٹھاتا تھا، سارے بچوں کو اٹھا کر نماز کے لیے جو جوان ہوتے ان کو لے کے جاتا، بچوں کو کہتا کہ نماز پڑھو۔ گھر کی مشہورات گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں، مرد قرآن گھر مسجد کے اندر نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور مشہورات گھروں کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے، اس کے بعد جا کر ہم اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ ناراض نہ ہونا، آج میرے گھر میں بھی بے دینی ہے، تیرے گھر کے اندر بھی بے دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر تو خود اکیلا نماز پڑھ کے آ گیا، اگر تو خود اکیلا نیک اعمال کر کے آ گیا، تیری گھر والی نے نماز نہیں پڑھی، تیرے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، تیری بیٹی نے بھی نماز نہیں پڑھی، قیامت والے دن تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ چرواہ ہے، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، تم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہے، جہاں جہاں اس کی بادشاہت ہے، جہاں جہاں اس کی نگہبانی ہے۔ اگر تیرے گھر کے اندر تیری نگہبانی ہے، تیری گھر والی تیری نگہبانی میں ہے، تیرے بچے تیری نگہبانی کے اندر ہیں، تیرا بیٹا تیری نگہبانی میں ہے، تیری بیٹی تیری
نگہبانی میں ہے۔ اگر تو ان کی تربیت نہیں کرتا، یاد رکھ تجھے مرنے کی دیر ہے، تجھے اپنا حساب بھی دینا پڑے گا، تجھے تیری گھر والی کا حساب بھی دینا پڑے گا، تجھے اپنا حساب بھی دینا پڑے گا، اپنے بیٹے اور بیٹی کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہ مت بھول کہ بیٹا اگر بے راہ روی پہ چل پڑا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری بیٹی بے راہ روی پہ چل پڑی تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، تجھے خالی تیری نماز نہیں چھڑائے گی، تجھے گھر کے اندر ان کی تربیت بھی کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جاؤ فلاں وصی کے اوپر عذاب نازل کر دو۔ وہ حضرت جبریل امین تشریف لے کے آئے، دیکھا کہ پوری بستی تو اللہ کی نافرمان ہے، لیکن اس کے اندر ایک اللہ والا مسجد کے ایک کونے میں کھڑا ہو کے اللہ سے رو رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور اس نے زندگی بھر ساری زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ جبریل امین واپس اللہ کی دربار میں، اللہ وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ ہے، اس نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی، اس نے تو آج تک گناہ نہیں کیا، اس نے تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جا پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر اس بدبخت کے اوپر ڈال دے، کیونکہ اس کو اپنی فکر رہی، اس نے اپنی عبادت کی، اس نے اپنی ذات کو سوچا، اس کے ارد گرد جتنی میری نافرمانی ہوتی رہی، اس کے ساتھ جتنے بھی مجھے لوگ میری نافرمانی کرتے رہے، اسے احساس نہیں ہوا۔ میرے بھائی وہ تو تھا اوروں کا احساس، تو بتا اگر تو صبح کی نماز پڑھ کے آیا تیرا بیٹا 10 بجے اٹھے گا، اگر تو صبح کی نماز پڑھ کے آیا تیری بیٹی 10 بجے اٹھے گی، بتا تیری اس نماز کا کیا فائدہ تجھے ملے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا ایک بے نماز کی نحوست، ایک بے نماز کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک بے نماز کی نحوست 80 گھروں تک جاتی ہے۔ ارے جب تیرے گھر کے اندر 10 آدمی ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہے، 5 آدمی ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہے، ان میں سے اگر ایک نماز پڑھتا ہے 4 نماز نہیں پڑھتے، بتا تیرے گھر کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ بعد کے اندر جا کر روتا ہے، آ کے کہتے ہیں استاد مکی صاحب میں پریشان ہوں، میرے گھر کے اندر بڑی پریشانی ہے، بے برکتی ہے، جو کماتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، ٹینشن سی رہتی ہے، پتہ نہیں کس چیز کی ٹینشن ہے، استاد قاسم صاحب مجھے تعویذ دے دو، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کی قسم بے شک تو اللہ والوں سے جا کر دعا کرا، تو جا کر اللہ والوں سے تعویذ لے، تو جا کر اللہ والوں سے جو کرا، لیکن جب تک تو اللہ کے دربار میں آ کر نہیں جھکے گا، اللہ سے نہیں مانگے گا، بھول جا کہ تیرے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اور سب سے بڑی بات میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے تیاری شروع کر دو، ابھی سے پہلے نمبر پر یہ نیت کر لو، اللہ یہ رمضان المبارک جو مہینہ ہے، اللہ یہ جو آنے والا عظمت والا مہینہ ہے، میں نیت کرتا ہوں اس کو میں بہترین طریقے سے گزاروں گا، اللہ اس کی راتیں میں کھڑے ہو کر تیرے دربار کے اندر تجھے راضی کروں گا، اللہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج تو مسلمان قرآن کو بھول گیا، ناراض نہ ہونا، آپ میں سے جتنے بھائی آئی بیٹھے ہیں ہر ایک اپنے اپنے اوپر توجہ کرے کہ آج اس نے قرآن کی کتنی تلاوت کی ہے۔ آج صبح میں اٹھتا ہوں، کوئی علامہ اٹھتا ہے اس کا بھی یہی کام، کوئی مولوی صاحب اٹھتا ہے یہی کام، پیر صاحب اٹھتا ہے یہی کام، کوئی جماعت والا ساتھی اٹھتا ہے یہی کام، سب سے پہلے تو اور میں موبائل کو تو دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھنا بھول گیا۔ آج ہم موبائل کے اوپر فیس بک کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کو بھول گئے، سب سے پہلے یوٹیوب کھولتے ہیں، قرآن کو نہیں دیکھتے، سب سے پہلے ٹک ٹاک کو کھولتے ہیں، قرآن کو نہیں کھولتے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، جب سے اس مسلمان امت نے قرآن کو چھوڑا ہے، مسلمان ذلیل الخوار ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الہند حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے جب واپس آئے رہا ہو کر، اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہاں رہ کر بڑا غور و خوض کیا کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہے، مسلمان پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے، مسلمان ذلت اور رسوائی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزیں سمجھ آئی ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا ہے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مسلمان کا آپس کے اندر جب سے اتفاق ختم ہوا ہے، اتحاد ختم ہوا ہے، اس وقت سے مسلمان
مسلمان خوار اور ذلیل ہو رہا ہے، میں وہاں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، وہاں سے عہد کر کے آیا ہوں کہ میری جتنی زندگی باقی ہے میں اللہ کے قرآن کی خدمت کروں گا، اللہ کے قرآن کو پھیلانے کی کوشش کروں گا، اللہ کے قرآن کے مدارس کھولوں گا، اللہ کے قرآن کے مکتب کھولوں گا، میں بڑوں کو ترغیب دوں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے قرآن کی تصحیح کر لو، آ جاؤ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو، اللہ والوں سے آ کر سامنے قرآن کی خدمت کا کام لے لو۔ دوسرا فرمایا حتی الوسع، جتنا میری کوشش ہوگی میں تفرقے بازی سے اتحاد قائم کروں گا، جتنا بھی تفرقہ بازی ہے اس سے دور ہٹوں گا، اس کو چھوڑوں گا۔ تو میرے بھائی آج یہ چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں تو گھر میں برکت نہیں، نماز نہیں تو رزق میں برکت نہیں، نماز نہیں تو زندگی میں سکون نہیں، نماز نہیں تو یوں سمجھو تیرے اسلام ایسا ہے جس طرح انسان کا جسم ہے بغیر سر کے انسان کا جسم پھر رہا ہے، اسلام بغیر نماز کے اسی طرح ہے۔ اور دوسرا اللہ کے قرآن کی تلاوت، آج مسلمان کے گھر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت نکل چکی ہے۔ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا استاد جی ہمارے گھر میں قرآن شریف کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، میں وہ لے کر آتا ہوں آپ کو دے دیتا ہوں، مدرسے کے اندر آپ رکھ لو، یہاں تلاوت تو ہوگی، ہمارے گھروں کے اندر تو اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی پڑھتا تو ہے نہیں۔ میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے لے کے آ جاؤ، بات یہ نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے بڑا سوچا یار آج مسلمان اتنا ہو چکا ہے گھر کے اندر قرآن کے اوپر مٹی ہے، اس کو قرآن کھولنے کی فرصت نہیں، اس کو قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں، اب تو وہ قرآن گھر کے اندر رکھ کے بوجھ محسوس کرنے لگا ہے۔ ارے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، جس گھر کے اندر نماز نہیں ہوگی، اللہ کی قسم اس گھر میں برکت نہیں آئے گی، اس گھر کے اوپر اللہ کی لعنت بسے گی، اس گھر کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی لعنت آئے گی، برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے میرے بھائی دیکھو آج ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں، ہر بندہ بے سکون ہے، ہر بندہ بے چین ہے، ہر بندہ پریشان ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہے، بچوں کو ہم نے اس پہلے جو لوگ ہماری تربیت کرتے، ہمارے بڑے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد ہماری دینی تربیت کر کے گئے ہیں، آج ہمارا بچوں کے اوپر وہ توجہ نہیں ہے، بڑا ہے تو موبائل کے اندر مگن ہے، عورت ہے تو موبائل کے اندر مگن ہے، مرد ہے تو موبائل کے اندر مگن ہے، چھوٹا ہے تو موبائل کے اندر مگن ہے، آج کسی کو تربیت ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اس زندگی سے واپس آ جاؤ، اس زندگی سے واپس آ جاؤ، ورنہ وہ وقت آئے گا، بلکہ وہ وقت کیا آئے گا، آپ لوگوں کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ یہاں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جامع امداد حبیب المدارس کا احسان ہے اللہ کی قسم اس پورے علاقے کے اوپر، ورنہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کئی 100 بندے کھڑے ہیں، اس میں سے اکا دکا بندے ایسے آتے ہیں جن کو نماز جنازہ پورا آتا ہے یا نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہیں، باقی سارے صرف برادری کو خوش کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی جگہ پہ ہم نے ایسے دیکھا میت اٹھا کر قبرستان کے اندر پہنچے، اب قبر تو بن گئی اس کی، اب اس کی قبر کے سرہانے اور اس کی قبر کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے وہاں اس کے خاندان میں کوئی حافظ قرآن موجود نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آج مسلمان نے کس جگہ کا رخ کیا ہوا ہے؟ بے ایمانی دیکھو مسلمان میں، جھوٹ دیکھو مسلمان میں، غیبت دیکھو مسلمان میں، ناشکری دیکھو مسلمان کے اندر، اللہ اکبر، پھر روتا ہے جی میں کیا کروں، پھر روتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بے برکتی۔ میرے بھائی ہم اپنی اداؤں کے اوپر غور کریں، ہم اپنے اعمال کے اوپر غور کریں، ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہی حال ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، اللہ کی طرف سے پھر برکتیں کیسے آئیں گی؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لیں، رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر لیں، ابھی سے نیت کریں اللہ میں نے رمضان المبارک کا مہینہ صحیح گزارنا ہے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ کام آگے پیچھے کر لو، اپنے جو زندگی کے کام ہیں ان کو پہلے کر لو،
ان کو ختم کر لو۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے فرمایا اگر تمہیں عید کی شاپنگ بھی کرنی ہے تو وہ بھی رمضان سے پہلے پہلے فارغ ہو جا، کیونکہ رمضان کی گھڑیاں اتنی قیمتی ہیں کہ اس میں ایک فرض نماز پڑھے گا اللہ پاک 70 کا ثواب عطا فرمائے گا، نفل پڑھے گا اللہ پاک فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اللہ پاک 700 آیات پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اللہ پاک 700 حرف پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک آیت کے ایک حرف کے اوپر اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اندر 700 نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائی بہت سارے لوگ تراویح کے اندر سستی کرتے ہیں، تراویح کے اندر سستی کرتے ہیں، ارے تراویح پڑھا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو انسان تراویح پڑھتا ہے فرمائے تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العالمین 1500 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العالمین جنت کے اندر تیرے لیے ایک سرخ یاقوت کا مکان بناتے ہیں، اس مکان کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ رب العالمین تیری جنت کے اندر ایک درخت لگاتے ہیں جس کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ ارے میرے بھائی تراویح پڑھا کر، تراویح کے ایک سجدے کے بدلے اللہ رب العالمین اتنا نوازتے ہیں کہ تیری ساری کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر کے اس کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ارے آنے والے رمضان کی تیاری کر، اللہ سے توبہ کر لے، جو ہی رمضان شروع ہو جائے اپنی نگاہوں کو جھکا لے، غیبت کرنا ختم کر دے، جھوٹ بولنا ختم کر دے، دھوکہ دینا ختم کر دے، یہ ساری چیزیں نیت تو کر لے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا رات کو تراویح سے فارغ ہو کر تنہائی کے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری، اللہ اب تو میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اللہ اب میرے پاؤں کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اللہ اب تو میرے ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں رہے، آج تو میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے، آج تو میرا دماغ سوچنے کے قابل نہیں ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ کہہ سکتے ہیں اللہ اب تو مجھے گھر والے بھی فضول سمجھتے ہیں، اب تو میری اولاد بھی میرے لیے دعا کرتی ہے، اللہ اس بابے کو جلدی سنبھال، اللہ اس بابے کو ایمان والی موت عطا فرما دے، اللہ اب میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، میری 60 70 80 سال کی زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، اللہ کی قسم نیت کر کے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے نکال دینا، ابھی وہ تیری آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے زمین کے اوپر نہیں پڑیں گے، اللہ فرمائیں گے او فرشتو دیکھو یہ میرا بندہ آ گیا میرے دروازے پہ، میں نے اس کو معاف کر دیا، چلو اس کے لیے جاؤ جو بھی یہ دعا کرے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے چلے جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر، سچے دل سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف خالی گناہوں کو اللہ کہتے ہیں معاف نہیں کروں گا، اللہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فرمایا میں تیرے 70 80 سال کے جتنا بھی گناہ ہے اس میں تو نے زنا کیا میں معاف کر دوں گا، تو نے شراب پیا میں معاف کر دوں گا، تو نے جھوٹ بولا میں معاف کر دوں گا، تو نے غیبت کی میں معاف کر دوں گا، جھوٹی گواہی دی میں معاف کر دوں گا۔ ہاں اگر کسی بندے کا تو نے کوئی اس کے اوپر ظلم کیا اس سے بھی تو معافی مانگ لے، جو میرے حقوق ہیں میں معاف کر کے تیرے 70 80 سال کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا میں ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ اللہ کی قسم موت ہر ایک کو آنی ہے، موت سے کوئی بھی بندہ نہیں بھاگ سکتا، نہیں معلوم تیری میری یہ رمضان تجھے مجھے دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے ارد گرد جا کر گھر دیکھ لینا، اپنے ہمسائیوں میں نظر دوڑا لینا، اپنے محلے میں نظر دوڑا لینا، پچھلے سال رمضان المبارک میں کتنے لوگ ایسے تھے جو آج ہمارے ہم میں موجود نہیں ہے، پتہ نہیں ان کی قبروں کے اندر ان کا کیا حال ہے۔ اسی لیے میرے بھائی میں وہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری کر لیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی تھا یہ نہیں تھا کہ مال اکٹھا کر لو، سالن کا سامان لے لو، روٹی کا سامان لے لو، آٹا اکٹھا کر لو، نہیں مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے تیار کر لو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا شعبان المعظم کا مہینہ جیسے ہی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ میں رمضان المبارک کے روزے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کے لیے بھی خود تشریف لے جاتے تھے۔ بہت اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا چاند دیکھا کرتے تھے۔ چاند نظر آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے، چاند نظر نہ آتا تو آپ روزہ نہ رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے فرمایا شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائی ابھی سے تیاری کرو، کبھی کبھی روزہ رکھنا بھی شروع کر دو تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، نیت کر لیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان تیاری کے اندر یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل کو نفرت سے صاف کرو، اپنے دل کو بغض سے صاف کرو، اپنے دل کو حسد سے صاف کرو۔ یہ یاد رکھو کہ جب تک ہمارے دل کے اندر بغض ہوگا، نفرت ہوگی، حسد ہوگی، کسی کا غیبت کریں گے، اس وقت تک شاید ہمارے اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو دروازے سے داخل ہوں گے سارے دیکھ لینا، اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہے تو وہ آدمی جنتی ہے۔ ایک انصاری صحابی وضو کر کے داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، تشریف لائے، سادہ آدمی آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی پھر وہی ارشاد فرمایا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے ابھی جو یہاں سے آئے گا وہ جنتی ہے، دنیا کے اندر جنتی آدمی کی زیارت کر لو۔ اگلے دن بھی دیکھا وہی صحابی رسول، تیسرے دن پھر میرے آقا نے وہی ارشاد فرمایا، پھر بھی وہی صحابی رسول۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات اللہ کے حضور نوافل پڑھا کرتے تھے، روزانہ قرآن کا ایک ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ان کے حالات کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جس دن ان کی شادی ہوئی، شادی والی رات، سہاگ رات، فرمایا اندر تشریف لے گئے، دلہن کے کمرے کے اندر کھڑے ہو کر نفل پڑھے، ساری رات نفل کے اندر گزار دیے۔ صبح اذان ہو گئی، صبح حضرت عاص رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا بیٹی کیسا ہے میرا بیٹا؟ کہنے لگی بہت نیک آدمی ہے، ساری رات اس نے نوافل پڑھے، ساری رات نوافل کے اندر گزار دیے۔ اللہ اکبر۔ ان کو بڑا غصہ آیا، جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ میرے بیٹے کی دیکھو شادی ہے، پہلی رات ہے، ساری رات نفل کے اندر گزار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا ساری رات نفل پڑھنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، اور فرمایا روزانہ قرآن شریف کے ختم کی بھی اجازت نہیں ہے، 3 دن کے اندر ایک ختم کیا کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ تو وہ صحابی رسول ان کے دل کے اندر خواہش اٹھی، ان کے دل کے اندر یہ تمنا آئی کہ کیوں نہ یہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی فرمایا، زبان میرے آقا کی ہو اور جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو کیوں نہ اس کو رزق آتا۔ آج تو مسلمانوں کو رزق آتا ہے، یار اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس بھی گاڑی ہو، اس کی اچھا مکان ہے میرا بھی اچھا مکان ہو، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں میرے بھی اچھے کپڑے ہوں۔ آج ہم دنیا داری کے اندر تو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ کبھی نہیں سوچتے یار اس کے بیٹے عالم ہے، میں اپنے بیٹے کو بھی عالم بنا لوں، اس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، میں بھی اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا لوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خواہش اٹھی کہ کیا ان کا عمل ہے، میں جا کر ان کا عمل دیکھوں۔ پہنچے شام کو، اس صحابی رسول بزرگ آدمی تھے، کہنے لگے چاچا جی میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں بیٹے رہو، میرے مہمان بنو۔ ایک دن رات کے وقت رہے، چادر اپنے اوپر لی،
گئی اور نیچے سے دیکھتے رہے کہ صحابی رسول کا کیا عمل ہے۔ وہ تو آئے دعا پڑھی اللہم باسمک اموت واحیا، سو گئے، ساری رات سوتے رہے، کوئی بڑے نوافل نہیں، کوئی بڑی عبادت نہیں۔ صبح اٹھے بڑے حیران ہوئے کہ ان کا تو کوئی عمل نہیں ہے، دن کو وقت بھی ان کا عمل دیکھتے رہے، کوئی ایسا عمل ان کو نظر نہیں آیا۔ اگلے دن پھر پہنچے، پھر بھی دیکھا رات کو کوئی عمل نہیں، تیسرے دن پھر بھی وہی ہوا کہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب صبح جانے لگے کہنے لگے بابا جی میں تو اس لیے آپ کا مہمان بنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے سنا تھا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، میں تو دیکھنے آیا تھا آپ کا عمل کیا ہے، میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا جو عمل آپ کرتے ہیں میں بھی وہی عمل کروں تاکہ میں بھی جنت کے اندر جاؤں۔ فرمایا بیٹا تو نے میرا عمل دیکھ لیا، میرا تو یہی عمل ہے، میرا تو ایک سادہ سی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، مایوس سے ہو کر گزرے کہ کوئی عمل ایسا ہاتھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر، جب جانے لگے واپس بلایا، فرمایا ادھر آ جا عبداللہ، ادھر آ جا میری بات سن۔ کہنے لگے جی حکم فرمائے۔ فرمایا عمل پوچھنا چاہتا تھا نا، میں تجھے عمل بتاتا ہوں کہ میرا کیا عمل ہے۔ یہاں ہاتھ رکھا، فرمایا اس دل کے اندر کسی کی نفرت نہیں ہے، اس دل کے اندر بغض نہیں ہے، اس دل کے اندر کوئی حسد نہیں ہے۔ آج ناراض نہ ہونا، تیرے میرے دل جو ہے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں، آج تیرے میرے دل بغض اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہیں رشتہ داری کا بغض ہے، کہیں بہن بھائیوں کا بغض ہے، کہیں بہن نے آ کر اگر جائیداد میں حصہ مانگ لیا تو اس کے اندر اس کی نفرت پیدا ہو گئی، کسی کو چاچے کا نفرت ہے، کسی کو خالو کی نفرت ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار بندے ایسے ہیں جن کا روزہ قبول نہیں، ان کی عبادت قبول نہیں، لیلۃ القدر میں اللہ کے حضور رونا بھی ان کا قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور سجدے کریں، ماتھے کے اوپر محراب پڑ جائے، اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے، سارا دن تسبیحاں پڑھیں، اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ فرمایا ایک زانی آدمی جب تک زنا سے توبہ نہیں کرے گا، فرمایا اس کے اعمال اس کے ایک ہاتھ بھی سر سے اوپر نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ دوسرا فرمایا شراب پینے والا جب تک وہ شراب پیتا رہے گا اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تیسرا فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائی ناراض نہ ہونا، آج یہ بات بہت زیادہ ہو گئی ہے، آج نوجوان مادی دور کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ماں باپ کو تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، کہتا ہے میرا باپ تو پرانے دور کا ہے، میرے باپ کو کیا پتا، میری ماں ان پڑھ ہے اس کو کیا پتا، ماں باپ کی بات ہی نہیں پوچھتا۔ اللہ اکبر، ارے یہاں چھوڑو، آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دروازے پہ میں آپ کو لے چلوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر، بدری صحابہ میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی ہمیں کوئی اعلان کر دے کہ ایک صحابی رسول آنے والے ہیں، میرے خیال میں جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے صحابی رسول کی زیارت کو دوڑے گا۔ لیکن صحابہ کے ہاں بدری صحابہ کا ایسا مقام تھا کہ جب صحابہ کو پتہ چلتا کہ فلاں بدری صحابی ہیں تو صحابہ چل چل کے جاتے ان کی زیارت کرتے تھے۔ تمام بدری صحابہ کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی فرمایا ان کی گھر والی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے گھر والے کا آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پڑھو کلمہ، یا رسول اللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کلمہ پڑھا ہی نہیں جاتا، کلمہ زبان سے نہیں نکلتا، باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ اماں زندہ ہے، والدہ زندہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ اماں راضی ہے یا ناراض ہے؟ یا رسول اللہ اماں ناراض ہے۔ بلایا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو، فرمایا اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میرا بیٹا تہجد گزار ہے، میرا بیٹا ساری رات اللہ کے حضور روتا ہے، میرا بیٹا
دن کو اکثر روزے سے رہتا ہے، میرا بیٹا بہت نیک ہے لیکن میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں کیوں اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ یا رسول اللہ جب یہ بات کرتا تھا سختی سے میرے ساتھ بات کرتا، جب مجھ سے بات کرتا جھڑک کے بات کرتا، مجھ سے بات کرتا تو میرا دل دکھاتا تھا، مجھ سے کڑوی بات کرتے تھے اور اپنی گھر والی کی بات کو میری بات کے اوپر ترجیح دیتے تھے، اسی لیے میرے دل کے اندر میل آ گیا، میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو، لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگاؤ، آگ کے اندر علقمہ کو اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کھڑی ہو گئی، ہاتھ بند کے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈالیں گے؟ نوجوانوں ذرا خیال کرنا، اللہ کی قسم یہ جو بوڑھے والدین ہیں یہ کبھی بھی تیرا برا نہیں چاہتے، یہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کو کوئی پریشانی آئے۔ تو بے شک 6 مہینے اپنے بچوں کے اندر مگن رہے، ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے تو اپنے باپ سے آ کے پوچھتے نہیں ہیں ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اماں جان آپ کا کیا حال ہے۔ اگر کبھی باپ نے آ کر پوچھ لیا، اگر کبھی ماں نے آ کر پوچھ لیا بیٹا تو بیمار تھا، تو اس کو بھی برا لگتا ہے کہ ان بوڑھے والدین نے مجھ سے آ کر یہ بات کیوں کی ہے۔ تیرے پاس کاروبار کے لیے وقت ہے، تیرے پاس ملازمت کے لیے وقت ہے، تیرے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، تیرے اپنے بچوں کے لیے تیرے پاس وقت ہے، تجھے اپنی گھر والی کے لیے وقت ہے۔ ارے یہ بوڑھے تجھے پتہ ہے کیوں بیمار ہو گئے ہیں؟ کبھی جا کر ان سے پوچھ تو صحیح ابا جان آپ کو دل کی تکلیف کیوں رہتی ہے؟ ابا جان آپ کو شوگر کیوں ہو گئی ہے؟ ابا جان آپ کو سانس کی تکلیف کیوں ہو گئی ہے؟ تیرے ان حرکتوں کی وجہ سے جب تو حرکتیں کرتا ہے، جب تم کئی مہینے ان سے ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے بات تک نہیں کرتا، اسی لیے ان کو یہ تکلیفیں ہیں، وہ اندر ہی اندر سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں۔ میرے بھائی نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا تیری عبادتیں اللہ کی قسم اللہ قبول نہیں کرے گا، تیرے روزے اللہ قبول نہیں کرے گا، تیری نمازیں اللہ قبول نہیں کرے گا، تیرے صدقات اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ ناراض ہو گئے ان کو راضی کر لے، اگر ناراضگی کی حالت کے اندر یہ فوت ہو گئے رب اکبر کی قسم تیری زندگی جہنم بن جائے گی، تو ذلیل اور خوار ہو جائے گا، تیرے لیے مفت کے اندر کوئی دعائیں کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں تو اماں ہوتی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، ہاں میرے بیٹے کو آگ میں جلاؤ گے؟ فرمایا اگر اماں ناراض ہے میں محمد الرسول اللہ اسے دنیا کی آگ میں ڈالوں گا اور اس کے مرنے کی دیر ہے میرا اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی، میں اتنا بھی ناراض نہیں ہوں کہ اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں۔ میں آج ایک مولانا کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے مجھے ایک باپ نے آ کے کہا، کہنے لگے میری اولاد نے میرا اتنی دل دکھایا ہے، اللہ کی قسم اگر میری اولاد آگ میں بھی جل رہی ہوگی میں پھر بھی ان کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ اور یہی صورت فرمایا میری گھر والی کی ہے۔ مولانا انعام صاحب میں ربیع الاول کا بیان تھا راجن پور کے علاقے کے اندر، رات کو 12 بجے بیان سے فارغ ہوا، میں جانے لگا، ایک بزرگ لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا کہنے لگے مولانا میری بات سننا۔ میں ٹھہر گیا، ابھی پتہ نہیں بزرگ آدمی کیا کہتے ہیں، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے بھی مارتا ہے، میری گھر والی کو بھی مارتا ہے، میری گھر والی کو وہ ڈنڈوں سے مارتا ہے، اب میں کیا اس کو تسلی دے سکتا تھا؟ میں نے کہا بابا جی اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا کیا کرو، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ اس کے لیے بد دعا نہ کیا کرو۔ ایسا آواز میں کہنے لگا مولانا دعا تو بڑی کرتے ہیں لیکن میری گھر والی کو وہ بڑا مارتا ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک عورت آئی، رونے لگی، استاد جی مجھے کوئی تعویذ دیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنا یہ بازو دکھایا، اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس کے یہاں جسم کے اوپر کالے نشان تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے میری بیٹی مجھے ڈنڈوں سے مارتی ہے، یہ اس کے نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ارے صحابی رسول پر اماں ناراض ہے،
صحابی رسول جن کو اللہ نے قرآن میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا، ظالمہ تیرے تو اعمال بھی کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو عمل بھی کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہی بوڑھے ہیں، ان کے پاؤں دبا، ان کی خدمت کر۔ میں یہ نہیں کہتا تو اپنی ساری کمائی ان کے اوپر لٹا دے، ہر چیز ان کے اوپر لٹا دے، کم سے کم شام کے وقت اگر ان بوڑھوں میں سے کوئی زندہ ہے، صرف 2-4 منٹ ان کو دے دیا کر، صرف 2-4 منٹ بیٹھ کر ان کے ساتھ محبت سے باتیں کیا کر، 2-4 منٹ بیٹھ کر ان کے پاؤں دبا دیا کر، 2-4 منٹ، صرف 5 منٹ ان کے پاؤں دبایا کر، اللہ کی قسم تجھے وہ روحانی سکون ملے گا جو تجھے لاکھوں اور کروڑوں کما کر بھی سکون نہیں ملے گا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کی تیاری کی وجہ سے دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل کے اندر میل ہے ابھی سے اس کی کوشش کرو۔ دیکھو نا، ہم اپنے گھروں کے اندر بھی روزانہ صفائی کرتے ہیں، صفائی نہ کریں اٹا مٹی کٹی ہو جاتا ہے، وہاں گندگی پھیل جاتی ہے، بدبو تک آنے لگتی ہے۔ اگر مسجد اور مدرسے تک کی صفائی نہ کریں، روزانہ قاری ریاض صاحب یہاں صفائی کرواتے ہیں، ایک ہفتہ صفائی نہ کریں تو آنے والے کو برا لگے گا۔ ارے جب تک ہم اپنے دل کی صفائی نہیں کریں گے، دل کی صفائی یہ ہے نفرت کو نکالو، بغض کو نکالو، حسد کو نکالو، جتنی گناہ ہے اس کے اندر نکال کے دور پھینک دو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا بندہ جس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ توڑ کے رکھتا ہے، بھائی کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، بہن کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، بھتیجے کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، چاچے کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، فرمایا جن کا آپس کے اندر قطع تعلق ہی ہے، سارا دن اعمال کرے، ساری رات سجدے کرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ ایک صحابی رسول نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھے تھے، دوڑ کے گئے، خالہ سے وہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خالہ سے کوئی ناراضگی تھی، گئے خالہ کے دروازے پہ دستک دی، خالہ نے پوچھا کون ہے؟ اماں جی فلاں آیا ہوں، کہا خیر تو ہے میرے دروازے پہ؟ کہا ملنے آیا ہوں۔ اندر گئے، جا کر پاؤں پکڑ لیے، مجھے معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی رکھتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اگر اسی حال میں تجھے یا مجھے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا تو میرے بیٹے کی جگہ ہے، میں تجھے معاف کر دیا۔ فوراً وہاں سے اٹھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں اپنی خالہ سے ناراضگی تھی، معافی مانگ کے آیا ہوں۔ فرمایا پھر میں محمد الرسول اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اللہ نے تیرے سارے اعمال قبول کر کے تجھے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک سے پہلے ان اعمال کا خیال کرو۔ اللہ اکبر، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے کے اندر جامع امداد حبیب المدارس اتنا بڑا مدرسہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ جتنے مدارس ہیں پوری دنیا کے اوپر، جتنے مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، پورے علاقے کے لیے اللہ کی رحمت ہے، پورے علاقے کے لیے بڑی برکت ہے، پورے کے پورے علاقے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں سے میں ایک چیز آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کسی علاقے کے اندر بعض اوقات اللہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کے زنا کرنے کی وجہ سے، کسی کے شراب پینے کی وجہ سے، کسی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کسی کے غیبت کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا رات کو اللہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ پاک جب فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں یہ صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے، مدرسے میں حدیث پڑھنے والے، فرمایا یہ اٹھتے ہیں تہجد کے وقت، قاری ریاض صاحب ان کو اٹھاتے ہیں، کوئی بچہ وضو کر کے اس کونے میں تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، ایک کونے کے اندر استاد مکی صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں، گھر کے ایک کمرے کے اندر مولانا قاسم صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ مولانا انعام صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تہجد پڑھ کے کہتے ہیں اللہ اس پورے علاقے پر رحمت فرما۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جہاں یہ چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، مجھے رحم آتا ہے، میں اللہ میں اس علاقے کے اوپر کیسے عذاب کو نازل کروں؟ آپ کے لیے تو بڑی رحمت اور برکت ہے۔ ہاں ایک درخواست یہاں رمضان کی تیاری کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، رمضان کی تیاری میں ایک اور چیز بھی کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو روزہ رکھے کسی ایک آدمی کی افطاری کرا دیا کر،
فرمایا پتہ نہیں تیرا روزہ قبول ہو یا نہ ہو، روزہ رکھ کر تو نے جھوٹ بولا، بجائے اللہ کی رحمت آنے کے تیرے اوپر اللہ کی لعنت وسنے لگی۔ اگر تو نے غیبت کر دی اللہ کی رحمت کی بجائے تیرے اوپر اللہ کی لعنت برسنے لگی۔ اللہ اکبر، جب تو کسی کا روزہ افطار کرا دے گا، فرمایا اللہ پاک اس کو بھی روزے کا ثواب عطا فرمائے گا، تجھے بھی اس کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ ارے جہاں ایک عام روزے دار کے لیے ارشاد فرمایا گیا، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ تو اس کو پورا کھانا کھلا، ایک کھجور کا دانہ لے جا، ایک پانی کا گھونٹ لے جا، لسی کا ایک گلاس لے جا، اس کے ساتھ افطار کرا دے، اللہ اس کا بھی پورے روزے کا ثواب تجھے عطا فرما دے گا۔ ارے آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے علاقے میں اتنا بڑا ادارہ، رمضان المبارک سے پہلے آ جانا۔ استاد مکی صاحب کی خدمت میں، استاد جی کتنے بچے ہیں جو یہاں روزہ افطار کرتے ہیں، یہاں ساری کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے استاد جی اتنے دن کی افطاری میرے ذمے، استاد جی 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی کھجور میرے ذمے، استاد جی اتنے دن کی افطاری میرے ذمے، صبح ساری کے وقت دہی استعمال کرتے ہیں، اتنے دنوں کی دہی میرے ذمے۔ ارے نہیں معلوم تیرا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو یا نہ ہو؟ جب مدرسے کا بچہ اسی دہی کے ساتھ، تیری دی ہوئی کے ساتھ ساری کر کے روزہ رکھے گا، اسی کے ساتھ تیری کھجور دی ہوئی کے ساتھ افطاری کرے گا، اور سارا دن اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ قرآن پڑھنے والے بچے کم سے کم 10 سے 12 13 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے تو 10 گھنٹے کے اندر پورا ختم کر سکتے ہیں۔ ارے جو بچہ ساری کر کے تیری دہی کے ساتھ سارا دن قرآن پڑھے گا، رب اکبر کی قسم ہے پتہ نہیں تیرا روزہ قبول ہو یا نہ ہو، اس کے روزے کا بھی تجھے ثواب ملے گا، اس کے قرآن پڑھنے کا بھی تجھے ثواب ملے گا، اس کے حدیث پڑھنے کا بھی تجھے ثواب ملے گا، اس کی امامت کا بھی تجھے ثواب ملے گا۔ ساری زندگی وہ جہاں دین کا کام کرے گا اس کا ثواب تیرے کھاتے میں جائے گا۔ اگر تیرا اپنا بچہ ہے اس کو قرآن کا حافظ بنا، یہی ہوں گے۔ ارے قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ یہی حافظ قرآن ہوں گے جن کے پاس یہ کوٹا ہوگا کہ اپنے خاندان سے 10 بندے لے جا کر جنت کے اندر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ارے اگر تیرا اپنا بچہ حافظ نہیں بن سکا، آ جاؤ استاد مکی صاحب کے پاس، استاد مولانا قاسم صاحب کے پاس، استاد جی ایسا لاوارث بچہ مجھے بتا دو جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، اس کا مہینے کا کتنا خرچہ ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے کپڑوں کا خرچہ، عید کے اوپر اس کو سوٹ میں لے کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارے اس کا تو خرچہ کر لے، رب اکبر کی قسم ہے جب تو فوت ہوگا، جب تو دنیا سے جائے گا، وہی بچہ صرف ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو بہا کر تیرے لیے دعا کرے گا۔ اللہ بھی فرمائیں گے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے، اس نے ایک حافظ قرآن تیار کیا، میں اس کو آگ میں کیسے ڈالوں؟ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔